اشعار کی تشریح کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو آج ہم اس کے نشر کا حل جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی بک کا پیج نمبر 126 یہ نکالیں گے۔ اس کے پہلے جو ہے وہ میں سوال جواب مکمل کرواؤں گا آپ کو، اس کے بعد ہم اس کا باقی کام کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ تو اس غزل میں اس غزل کو آپ نے پڑھا یقیناً، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کی سی ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ پوری غزل میں ایک ہی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو لہذا یہی جو الفاظ ہیں یہ ہماری اس غزل کے ردیف ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 2 دیکھیں کہ اس غزل میں استعمال ہونے والے 4 قافیے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس میں دیکھیں حباب ہے، سیراب ہے، کباب ہے اور شراب ہے، یہ 4 الفاظ ہیں جو کہ قافیے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 دیکھیں دوسرے شعر میں شاعر نے ہونٹوں کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو شاعر نے جو ہے وہ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، گلاب کی پنکھڑی سے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں ویر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ شاعر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب قرار دیا۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے شاعر جو ہے وہ اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے آپ، شاعر جو ہے وہ اضطراب کی حالت میں محبوب کے در پر بار بار جاتا ہے۔ اب آپ نے پیج نمبر 126 نکالا ہوا ہے، تو اس میں آپ سوال نمبر دیکھیں 3 کالم ہے، کالم کو ملانا ہے۔ تو اس میں دیکھیں پہلا لفظ جو ہے ہستی کو آپ ملائیں گے حباب کے ساتھ۔ اسی طرح نمائش ہے سیراب کے ساتھ، پنکھڑی گلاب کے ساتھ، آنکھیں نیم باز حالت اضطراب اور دل جو ہے وہ کباب۔ اسی طرح مستی جو ہے مستی کو ملائیں گے شراب کے ساتھ۔ آواز جو ہے پہلے کے ساتھ، پہلے کالم بے میں پہلے الفاظ کے ساتھ آنا ہے خراب۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پیج نمبر دیکھیں آپ 127 سوال نمبر ہے 8، اس کے مصرے جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں۔ پہلا پارٹ دیکھیں نازکی اس کے ڈیش کی کیا کہیے لب، اس کے لب۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں پنکھڑی ایک ڈیش کسی ہے گلاب۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں ہستی اپنی ڈیش کسی ہے حباب۔ اسی طرح آخری اس میں پوائنٹ ہے بار بار اس کے ڈیش پہ جاتا ہوں، در کسے کہتے ہیں دروازے کو۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اس میں مطلب اور مقطع یہ 2 جو ہے اصطلاحات دینی ہیں، ان کے معنی اور مفہوم کو ذرا سمجھیں گے اور دیکھیں گے، کیونکہ غزل کے حوالے سے ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں، مطلع کے معنی۔ لیکن اصطلاح میں جو ہے وہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جو ہوگا وہ اسے ہم مطلع کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں۔ مثلا کہ یہاں پر 3 اشعار دیے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ صدا دعا کافی ہے، جبکہ کر چلے یہ کیا ہے ردیف ہے۔ اسی طرح جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، دیار ناپائیدار کافیے میں جو ہے وہ ردیف۔ اسی طرح مقطع دیکھیں، مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا جو آخری شعر ہوگا جس میں کہ شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مقطع کہیں گے۔ اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ پھر غزل کا آخری شعر ہی کہلائے گا۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں، کیوں سنیں عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے وہ تخلص ہے شاعر کا۔ تو دوسرا شعر دیکھیں، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔ میر جو ہے وہ تخلص استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح شاعر کسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی حسینے کے اندر لگی ہوئی، شیفتہ جو ہے وہ شاعر کا نام۔
تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر. آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. کوئی بھی مسئلہ تو آپ نے جو ہے وہ اسکول کے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر لینا ہے. بس.